تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت مکروہ قدم لیا گیا ہے یورپین یونین کو اپروچ کرنے کا، اور ایک آن لائن پٹیشن کا سسٹم جس میں وہ انٹرنیٹ کے اوپر یورپین یونین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کو قید میں سہولیات نہیں دی جا رہی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ ماضی کے اندر اگر دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹاج کرنے کا پروگرام، ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا پروگرام، آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی جو ان کی کوشش تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے 2 صوبائی وزرائے خزانہ کو فون کیا کہ ہمیں آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف پاکستان کو پروگرام دینے جا رہا ہے یہ نہ دیا جائے اور یہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی کوشش یہ تھی کہ یہ ملک خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے، یہاں پہ باہر سے ایئر لائنیں آنا بند ہو جائیں، یہاں پہ لوگ بینکوں کے باہر قطاروں میں لگے ہوں اپنے پیسے نکلوانے کے لیے، باہر سے انویسٹمنٹ آنا بند ہو جائے، معیشت مکمل طور پہ بیٹھ جائے، اور پھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی یہ کہہ سکے کہ دیکھیں میں کہتا تھا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیا اور آئی ایم ایف کے معاہدہ طے کیا تو ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آئی ایم ایف کو خط انہوں نے تب بھی لکھا، اب دوبارہ ان کے ترجمان رؤف حسن صاحب نے اس دن کہا کہ جی ہمیں جیل سے یہ ہدایت آئی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ پروگرام کو آگے نہ بڑھائے۔ اور آپ سے پوچھ کون رہا ہے اور آپ کس حیثیت میں یہ خط لکھ رہے تھے؟ آپ کرپشن کے چارجز میں آپ کو عدالتوں نے سزا دی ہے جس کی قید کی سزا آپ کاٹ رہے ہیں، اور دیکھیے ریاست پاکستان اور قومی مفاد کا تحفظ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے، جو اقدامات ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب دن میں 3 سے 4 میٹنگ صرف معیشت کے اوپر کرتے ہیں، اور ان کی تمام تر توجہ مرکوز ہے کہ ہم اس ملک کو ترقی کی شارہ پہ گامزن کریں، ہم اس ملک کی عوام کے مسائل کو حل کریں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ کریں۔ اور ایک طرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کو اپنے آپ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، نہ قومی مفاد نظر آتا ہے، نہ ان کو پاکستان کی سالمیت کی کوئی پرواہ ہے، نہ ان کو غرض ہے معیشت کی بحالی کے ساتھ۔ وزیر اعظم صاحب نے تو میثاق مفاہمت کی بات کی تھی، تو یہ اب نیا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے کہ یورپین یونین کو کہا جائے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لے لیں۔ اب پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے تو ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا، پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے تو زر مبادلہ آئے گا، پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے تو روپیہ مستحکم ہوگا، مہنگائی میں کمی آئے گی، روزگار کے مواقع ملیں گے۔ تو یہ جو یورپین یونین سے رابطہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس لے لیں، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش ہے، اور پاکستان کی غریب عوام کو مزید مشکلات کا شکار کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے، جس کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ روزگار کے مواقع نہ ہو، روپیہ مستحکم نہ ہو، غربت مہنگائی ختم نہ ہو، اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نہ ہو سکے اور انڈسٹری بند ہو۔ تو یہ مطالبہ
تحریک انصاف کی طرف سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جی جیل میں غالباً وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جن کے وہ حقدار ہیں. اب میں نے جب پنجاب گورنمنٹ سے رپورٹ لی تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب جیل میں ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. ان کے زیر استعمال صرف ایک کمرہ نہیں ہے, ان کو پوری ایک گیلری دی گئی ہے واک کرنے کے لیے. ان کے سیل کے ساتھ ایک کچن بھی دیا گیا ہے, ایک کمرہ ایکسٹرا دیا گیا ہے. 3 کمرے ان کے زیر استعمال ہے اور ایک گیلری واک کرنے کے لیے زیر استعمال ہے. جو جیل مینول ہے 1978 کا, اس کے مطابق ہر قیدی کو ہفتے میں 1 ملاقات کی اجازت ہوتی ہے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو ہفتے میں 4 ملاقاتوں کی اجازت دی جا رہی تھی, جس کے اندر 1 ملاقات وکیلوں کے ساتھ, 1 ملاقات دوستوں کے ساتھ, 1 ملاقات فیملی ممبرز کے ساتھ اور 1 ملاقات سیاسی رفقا کے ساتھ. جیل مینول کہتا ہے کہ جو بھی قید میں ہوگا اس کو ہفتے میں 1 ملاقات کی اجازت دی جائے گی. یہاں 4 ملاقاتیں ہو رہی تھی اور یہ کئی 100 ملاقاتیں کر چکے ہیں جب سے یہ قید میں ہیں. انہوں نے پنجاب حکومت سے, اس وقت ہماری حکومت تو نہیں تھی, ڈیمانڈ کی کہ مجھے ایکسرسائز والی سائیکل دی جائے, تو ان کو ایکسرسائز کا اکوپمنٹ جیل میں دیا گیا, ہر قیدی کو میسر نہیں ہے. یہ پورا ایک جو سیٹ اپ ہے 3 کمروں کا, کچن کا, گیلری میں واک کرنے کے لیے, اس کے علاوہ ایکسرسائز کے لیے سائیکل جو دیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کی اشیاء کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, جس بھی قسم کی, جو مینیو لکھ کے دیا جاتا ہے, وہ مجھے پنجاب حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جیل حکام وہ مہیا کر رہے ہیں اور ان کو کوئی تنگی نہیں ہے, ان کو کوئی دقت نہیں ہے. دیگر جو اس ملک کے سیاسی لیڈرز ہیں, جب وہ جیلوں میں رہے ہیں تو جیل مینول کے تحت ہی ان کو تمام سہولیات دی جاتی تھیں. تو یہ افسوسناک ہے کہ آپ اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں جھوٹ پر مبنی ایک کیمپین کے ذریعے. اور دیکھیے, جھوٹ جو ہوتا ہے نا, وہ سامنے آ جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ غلط بیانی کی جا رہی ہے, اور یہ ایسی غلط بیانی ہے کہ کوئی بھی یہ چیک کروا سکتے ہیں آپ جیل سے کہ کیا سہولیات دی جا رہی ہیں. یہ جو 2 ہفتے کا ایک بین ملاقاتوں پہ لگایا گیا, یہ صرف ایک جیل کی حد تک نہیں ہے. کچھ رپورٹس موصول ہوئی تھیں تخریب کاری کے حوالے سے, سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے, جس کے تحت اڈیالہ جیل, میاں والی جیل, ڈیرہ غازی خان جیل, ان 3 جیلوں کا سیکیورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف اڈیالہ تک محدود نہیں ہے, کیونکہ جب سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا جائے تو یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ اس میں ڈیو ڈیلیجنس ہو, آپ احتیاطی تدابیروں کو اپنائیں. تو میرے پاس جو صوبائی حکومت کی طرف سے رپورٹ آئی ہے, میں اس کے تحت آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ یہ 3 جیلوں کا آڈٹ ہو رہا ہے, جس میں ڈیرہ غازی خان ہے, میاں والی ہے, اڈیالہ ہے. اور اتنی سی بات پہ یورپین یونین کو یہ کہنا کہ آپ جی ایس پی پلس اسٹیٹس وڈرا کر لیں, اس ملک کی سالمیت کے خلاف یہ سازش ہے, اس ملک کی معیشت کے خلاف یہ سازش ہے, اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے حملے کیے, شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی, مسمار کیا, قائد اعظم کا لاہور میں گھر جلا دیا, اور پرواہ نہیں کی کہ اس کا پوری دنیا میں کیا میسج جائے گا. آپ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں پاکستان کو امداد نہ دے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر, ہم تو کہتے ہیں مل کے اس ملک کو آگے لے کے چلیں. یہ حکومت کا بھی کام ہے, اپوزیشن کا بھی کام ہے, مگر آپ اگر ایسی سازشیں اس ملک کے خلاف کرتے رہیں گے جیسے آپ نے سائفر کی سازش کی تھی اور اس ملک کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی, اور وہ جھوٹ نکلا, بعد میں آپ نے سائفر لہرایا اور بعد میں کہا جی یہ تو سائفر ہی نہیں تھا, میں تو ایک سیاسی بیان دے رہا تھا, الزام تو آپ نے لگا دیا. یہ بڑا افسوسناک ہے کہ آپ سیاسی بیانات دیتے ہیں, سیاسی مفاد کو آگے رکھتے ہیں اور ملکی مفاد کی پرواہ نہیں کرتے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس قائم رہے گا, قائم و دائم رہے گا. اس ملک میں جو ایس آئی ایف سی کے تحت انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اور معیشت کی بحالی کے لیے جو ایس آئی ایف سی کام کر رہا ہے وہ مثالی کام ہے, اور بڑی توجہ کے ساتھ, بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے. تو یہ صرف معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور ایک جھوٹ پہ مبنی کیمپین کے تحت, یہ سفید جھوٹ ہے, یہ بے بنیاد بات ہے کہ جی جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی, اور اس بنیاد پہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس وڈرا کر لیا جائے. یہ گھنونی سازش ہے اس ملک کے خلاف. ایسی سہولیات پاکستان میں کسی قیدی کو میسر نہیں جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو میسر ہیں. میں نے وہ سہولیات آپ کو گنائی ہیں. ہفتے میں 4 ملاقاتوں سے لے کے, جو کہ جیل مینول کی خلاف ورزی ہے, سائیکل ایکسرسائز والی سے لے کے ایک بہت بڑا جیل کا حصہ ان کے زیر استعمال ہے. تو اگر سیکیورٹی آڈٹ پنجاب حکومت 2-3 جیلوں کا کر رہی ہے تو آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے. آپ کو عدالتی فیصلوں کے تحت آپ جیل گئے ہیں, آپ کو توشہ خانہ کا الیکشن کمیشن کا کیس, اس میں سزا ہوئی, آپ کو نیب کا جو توشہ خانہ کا ہار والا کیس تھا اس میں سزا ہوئی, آپ کو سائفر کے کیس میں سزا ہوئی, دیگر کیسز میں سزا ہوئی. اس کا ایک عدالتی پروسیس ہے. عدلیہ اس ملک میں آزاد ہیں, اور آپ چاہیں تو آپ عدالتوں سے رجوع کریں. مزید سہولیات, اگر آپ جیل مینول سے ہٹ کے جو آپ کو سہولیات دی جا رہی ہیں, آپ مزید سہولیات چاہتے ہیں, آپ عدالتوں سے رجوع کریں. آپ کو اپنی سزا دیے جانے پہ اعتراض ہے, عدالتیں موجود ہیں, آپ اپیلیں کریں, آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں, آپ کو کسی نے نہیں روکا. ایک عدالتی پروسیس ہے, ایک قانونی پروسیس ہے جس نے فالو ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سہولیات ایسی نہیں روکی گئیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے اس ملک کی معیشت پہ حملہ کر دیا, اور آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ریووک کرنا چاہتے ہیں. جو سہولیات مل رہی ہیں وہ منفرد ہیں, وہ انوکھی ہیں, وہ کسی اور قیدی کو بھی اثر نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی جیل میں خدا نہ خواستہ کوئی تنگی ہے. جتنی رپورٹس میں نے دیکھی ہیں کہ آپ اس پہ اتنا واویلا کر دیں کہ آپ پاکستان کی معیشت پہ حملہ آور ہو جائیں, اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. اور اس پہ ہم جواب دیں. ہم آپ کو تمام تر وہ تفصیلات بتا چکے ہیں, مزید بھی بتا سکتے ہیں کہ جو شاہانہ ایک لائف سٹائل ہے, شاہانہ ایک جو زندگی گزاری جا رہی ہے اڈیالہ جیل کے اندر, تو اگر کوئی تنگی, کوئی دقت ہے تو وہ بتائیں کیا دقت ہے. سیکیورٹی آڈٹ, سیکیورٹی کی ذمہ داری ادا کرنی ہے پنجاب حکومت, وہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے وزیر اعظم دن رات کوشاں ہیں, اور اس ملک کی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ لگائیں گے, دن رات ایک کریں گے, اور مل جل کے اس ملک کو انشاءاللہ تعالی عظیم بنائیں گے. جاوید حسین صاحب 92. صاحب, جیسا کہ آئی ایم ایف کو پی ٹی کی جانب سے خط لکھا گیا تھا, اور اس خط کے بارے میں پھر آئی ایم ایف کی طرف سے کہا گیا کہ انڈیویجول شخص کی کوئی رائے حیثیت نہیں رکھتی, تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس جو ہے وہ اس پوزیشن کے اوپر ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کوئی انڈیکیشنز ہیں کہ جس کے خطرات کو آپ دیکھتے ہوئے اس چیز کی وضاحت دیں؟ نہیں, دیکھیے میں نے تو دیکھا کہ یہ آن لائن ایک مہم شروع کی گئی ہے, پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس وڈرا کرنے کے لیے پٹیشنز کی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے بنیاد قسم کی ایک کیمپین چلائی گئی ہے, اور اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس برقرار رہے گا, اور انڈسٹری اور ایکسپورٹرز کو حکومت تمام سہولیات جو ہے وہ میسر کرے گی, انڈسٹری کے فروغ کے لیے, ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے, روزگار کو کے مواقع فراہم کرنے کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی خطرہ ہے. میں ایک سازش جو تحریک انصاف کر رہی تھی اس کو بے نقاب کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا, اس لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہوا. عباس شبیر صاحب ٹیلنٹ ٹی وی سے. سر, یہ سیکیورٹی آڈٹ کب تک ختم ہوگا؟ اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یورپی یونین سے رابطہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لے لیں. آن لائن پٹیشن میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو قید میں سہولیات نہیں مل رہی, جبکہ بانی پی ٹی آئی جیل میں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. کچھ سیاسی عناصر معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اپنی سیاست کی خاطر ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں. عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی آئی ایم ایف کو خط لکھا اور اب بھی یہی کہا ہے. انشاءاللہ اس ملک کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس قائم رہے گا.
अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। Come, let's